ہمارے سابقہ چیف منسٹر حفیظ الرحمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور آئیں ہم ان سے پوچھیں گے کہ عبوری آئینی صوبے کے بارے میں جب الیکشن ہو رہا تھا تو ہمارے جتنے بھی پارٹیاں ہیں تو سب نے اپنے اپنے دعوے کیے. بلاول صاحب نے کہا ہم گلگت بلتستان کو حق اور حکمیت کا وہ دیں گے، اور مریم صاحبہ نے بھی دعویٰ کیا کہ ہم انشاءاللہ آتے ہی آئینی صوبے کا جو حقوق ہے وہ دیں گے. اور عمران خان صاحب نے کہا یہ تو ہم بس جیسے ہم آئیں گے حکومت میں تو ہم بس دوسرے دن ہی عبوری آئینی صوبے کا ہم حقوق دیں گے. لیکن شروع میں تھوڑا سا چرچا رہا، اس کے بعد بالکل خاموش ہو گئے. تو ہم آپ سے یہ پوچھیں گے کہ یہ جو درینہ مطالبہ ہے گلگت بلتستان کا، یہ کب پورے ہوں گے، یا پہلے بھی جس طرح دعوے کرتے رہے ہمارے گلگت بلتستان کے عوام کو بیوقوف بناتے رہیں، اور اب بھی بیوقوف کب تک بیوقوف بناتے رہیں گے؟ ایک سوال صاحب سے میرا یہی سوال ہے. دوسرا میرا سوال ہے کہ ایجوکیشن، ہمارے لٹریسی ریٹ بہت ہے گلگت بلتستان کا، لیکن اس کا معیاری تعلیم کوئی نہیں ہے. معیاری تعلیم کب تک دیں گے؟ اور تیسرا میرا سوال ہے اسکل کی طرف، کیونکہ ہمارے گلگت بلتستان کے جو عوام ہیں وہ مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں، ہر بندہ ڈاکٹر انجینئر نہیں بنا سکتے ہیں. تو ان کو اگر ہم اسکل کا پروگرام دیا جائیں، کیونکہ ہمارے ستارہ صاحب نے ایک دفعہ ٹویٹ کیا تھا کہ یہ ہمیں اگر مجھے اسکل دیا جاتا، اسکل کا مجھے ورکشاپ سے اگر سکھایا جاتا تو یہ میں تو آج سے 5-6 سال پہلے میں K2 فتح کر چکا تھا. تو ہم سے کام کریں گے. تو یہ میرے 3-4 سوال ہیں، تو آپ مختصر جواب دیں. السلام علیکم. جی السلام. جی دیکھیں، آپ نے بہت لمبے سوال کیے، اس کے لیے بڑی لمبی ٹائم چاہیے. ٹھیک ہے، میں مختصر عرض کر دیتا ہوں. ہماری جماعت نے مریم صاحبہ گلگت بلتستان آئی تھی، اس نے جہاں جہاں جلسے کیے اس کے ایک یوٹیوب پہ کلپ موجود ہے. کہیں پہ ہم نے کوئی ایسی کمٹمنٹ نہیں کی ہے کہ ہم جو ہے وہ آ کے آپ کو اپنی صورت دیں گے. یہ ریکارڈ درست کر لیں. یہ خان نے کہا ہوگا، بلاول صاحب نے کہا ہوگا، ہماری جماعت ڈویبل چیزیں کرتی ہے. ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، جو بات کیوں کرتے ہو جو پوری نہیں کرتے. تو ہماری جماعت نے کبھی صوبے کے نام پہ سیاست نہیں کی، لوگوں سے ووٹ اس بنیاد پہ نہیں مانگا. ہم اپنی کارکردگی بنیاد پہ لڑتے ہیں اور الحمدللہ اس کے بعد ہم ڈیلیور کرتے ہیں. ہم نے گلگت سکردو کے روڈ کے نام پہ ووٹ مانگا تھا، ہم نے بنا دیا. ہم نے شگر کھرمنگ جو ہے وہ ضلع بنانے کے نام پہ ووٹ لیا تھا، ہم نے جو بنا دیا. ہم نے بلتستان یونیورسٹی بنانے کے نام پہ ووٹ لیا تھا، ہم نے بلتستان یونیورسٹی بنا دیا. ہم نے چمک برج کے نام پہ ووٹ لیا تھا، ہم نے چمک برج بنا دیا. ٹھیک ہے جی. تو ہم نے امن کے نام پہ ووٹ لیا تھا، ہم نے 5 سال امن کرا کے دیا. تو ہم نے کبھی بھی اپنے منشور میں ایسی چیز نہیں ڈالی جو صوبائی حکومت کے دائرہ کار میں نہیں آتی. پہلی بات تو یہ ہے. اور ہم یہاں کوشش کر رہے ہیں، کوئی جیسے میں نے اپنی پروگرام میں کہا وہ لوگ سنیں گے انشاءاللہ. گلگت بلتستان کے لوگوں میں اس بات میں اتفاق ہے کہ ہمارا آپس میں اتفاق نہیں ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آئی؟ جی جی. ہمارے سیاسی جماعتوں میں اس بات پہ اتفاق ہے، ہم نے آپس میں اتفاق نہیں کرنا، کوئی ڈائلاگ نہیں کرنی ہے. بس ہر ایک نے اپنی اپنی ایک دنیا، میری اپنی دنیا، کسی کی اپنی دنیا. تو ہمیں یہ جو کام ہے پارلیمنٹ میں کرنا ہے، کسی نے اعلان نہیں کرنا. نیشنل اسمبلی میں 270 ممبر مل کے دستخط کریں گے تو گلگت بلتستان کانسٹیٹیوشنل پروونس بن سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں بن سکتا. اس کے لیے ابھی اسمبلی میں PTI کے لوگ ہیں نہیں، جس کی وجہ سے یہ نیشنل کنسنسس فی الحال نہیں ہے. ہماری کوشش ہے، اسٹرگل ہے، انشاءاللہ آگے جا کے بات ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ اسکل کی بات کی، تعلیم کی بات کی. گلگت بلتستان میں ہماری گورنمنٹ آنے سے پہلے تعلیم کے اس سے پہلے بھی ایشو. آج ہم نے تو 100% میرٹ پہ ٹیچر لگائے ہیں، کوئی سفارش پہ کوئی ٹیچر نہیں لگا. ہم سے پہلے گورنمنٹ میں گلگت بلتستان کے اندر جو ہے وہ سرکاری اسکولوں میں 80,000 بچے پڑھتے تھے. ہم نے کتابیں فری کی، یہ کہ نہیں کی؟ 113 کتابیں فری کی نا. ہم نے ماڈل اسکول بنایا کہ نہیں بنایا؟ ہم نے میرٹ پہ ٹیچر لگا دیے، جس کی وجہ سے آج سرکاری اسکولوں میں 2.5 لاکھ بچے پڑھتے ہیں. اضافہ ہوا. معیار تعلیم کچھ ادارے GB میں بھی موجود ہیں. میرے ایکس چیف منسٹر اور میرے بچے تو یہاں نہیں پڑھتے، میرے بچے بھی گلگت بلتستان میں پڑھ رہے ہیں، وہیں سرکاری جو ہے وہ پبلک اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جس نے پڑھنا اس کے لیے گنجائش وہاں موجود ہے، اور بکس بھی فری ہیں، ٹیچرز بھی بہتر ہیں، اور موجودہ جو چیف سیکرٹری صاحب ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ محنت کریں. تیسری بات ہے آپ کی اسکل کی. ہم نے اپنے دور میں
گلگت بلتستان کا پہلا ٹیکنیکل بورڈ بنایا, اس کا سلیبس بنایا ہم نے ٹیکنیکل اس وقت اسکردو میں سب سے بڑا جو پروجیکٹ بن رہا ہے ہمارے دور کا وہ ٹیکنیکل کالج ہے کہ نہیں. اگلے ہفتے ہم گلگت بلتستان کا پہلا انجینئرنگ کالج کا احسن اقبال صاحب جا کے افتتاح کریں گے. ہم نے اپنے دور میں شروع کیا تھا پہلا انجینئرنگ جہاں سول الیکٹریکل انجینئرنگ سکھائی جائے گی, بی ایس سی انجینئرنگ ڈپلوما والے کراکروم یونیورسٹی کے اندر. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ ہم نے الحمدللہ گلگت بلتستان میں اسکل ڈیولپمنٹ کا پورا ایک نظام بنانے کی کوشش کی. ہمارے ہزاروں لوگ بیرون ملک جا چکے ہیں, ٹھیک ہے, اپنے روزگار کے خاطر, اور ہماری کوشش ہے کہ آگے جا کے مزید اس کے جو اوورسیز میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بھیجا جائے. اس کے لیے جی بی میں ہمارا اوورسیز کا بیورو آفس نہیں تھا, اب جی بی میں اوورسیز بیورو آفس بھی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اپروو کیا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ گلگت بلتستان کے اندر معیار تعلیم کے حوالے سے کمی ضرور ہے, اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے جو 2029 تک کا لانگ ٹرم شارٹ ٹرم پلان دیا تھا ایجوکیشن کا, ہم نے اپنے طور پہ ہم نے کہا نہیں, ایک پبلک اسکول پہ کروڑوں روپے لگانے کی بجائے یہ جتنے ہائی اسکول ہیں ان سب کو پبلک اسکول کیوں نہیں بنایا گیا, جس کے لیے ہم ہر سال 20 اسکول بناتے تھے. آپ کے ضلع میں بھی بنے ہیں, یعنی ہر حلقے میں ایک اسکول ہر سال ہم ماڈل کرتے تھے. ہم نے کیا تقریباً 30-35 اسکول. اس کے بعد اس گورنمنٹ نے آ کے وہ ماڈل اسکول کا نظام ختم کر دیا. اسلام آباد میں ماڈل اسکولوں میں بچوں کو داخلہ ملتا ہے, اتنی مشکل ہے نا. وہی ہم نے وہاں نظام لے کے گئے. آج ہمارے سرکاری اسکولوں میں جی بی کے اندر جو ماڈل اسکولز ہیں اس میں لوگ عدالتوں میں گئے, ہمیں داخلہ نہیں ملتا. تو ارتقائی مراحل طے کرنے ہیں, راتوں رات منزل طے نہیں ہوتی ہے. ہم نے محنت کرنی ہے, آگے بڑھنا ہے. اس وقت ہم سیاسی طور پر ڈائریکشن لیس ہیں, ہماری کوئی سمت نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کے کوشش کرتے ہیں, اللہ بہتر کرے گا. اور کچھ شعبوں میں بہتری آئی ہے, کچھ شعبوں میں بہتری کی گنجائش ہے, کچھ شعبوں میں بہت کام کرنا ہے. ہم سب کو مل کے کام کریں. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ سر.